آج کے درس تفسیر میں سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 19 پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی، الا مگر من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، مگر ان کے پاس علم آ جانے کے بعد اپنے باہمی حسد کی وجہ سے۔ ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو انکار کرے اللہ کی آیتوں کا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، سریع الحساب، اس کا جلد حساب کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت مبارکہ میں جو پہلی بات ارشاد فرمائی گئی وہ یہ کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہی ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، ان کا دین وہ اسلام ہی تصور کیا جاتا ہے، لیکن اب ان کی نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا دین یہی دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ جو پچھلے انبیاء کرام ہیں، ان کا دین اب منسوخ ہو چکا ہے۔ ان کتابوں پر یا ان باتوں پر عمل کرنا اب اللہ کا دین نہیں ہے۔ اب اللہ کا دین صرف اور صرف نبی آخر الزماں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ گویا کہ جو یہودی ہیں، نصرانی ہیں اور دیگر جتنے بھی سارے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس سے مستثنی ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ اب صرف اور صرف جو دین ہے، دین اسلام ہے، وہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہے، اور قیامت تک شریعت محمدی کا نفاذ ہی رہے گا، کیونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، حضور آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک کوئی کسی نبی کا کوئی تصور باقی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر آگے ارشاد فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، اور اختلاف نہیں کیا اوت الکتابہ، جن کو کتاب دی گئی، الا مگر من بعد ما جاءہم العلم، مگر ان کے پاس علم آ جانے کے بعد، بغیم بینہم، ان کے باہمی حسد کی وجہ سے۔ اس سے مراد دو لوگ ہیں، یہودی اور نصرانی۔ ان کو کتاب دی گئی تھی، کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے سارے اوصاف اور احوال بیان کیے گئے تھے۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بھی احوال بیان کیے گئے تھے، اور کھول کھول کر کے ساری چیزیں اللہ رب العزت نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضور کی تشریف آوری سے پہلے ہی بیان کر دی۔ فرمایا کہ انہوں نے اختلاف کب کیا؟ فرمایا جب ان کے پاس اپنا ذاتی علم آ گیا، دنیا کے مفاد کے لیے اور اپنے ذاتی حسد کی وجہ سے۔ یہ جو حسد کا معاملہ ہے نا، میں اس بات پر کوشش کرتا ہوں بہت زیادہ کہ امت مسلمہ کی اصلاح ہو جائے۔ یہ حسد کا معاملہ تباہی ہے، یہ انسان کی دنیا کا بھی بیڑا غرق کر دیتی ہے، حسد والی چیز، حسد کی بیماری، اور یہ انسان کے دین کا بھی بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد کے متعلق، فرمایا حسد یہ ایسے نیکیوں کو کھا جاتا ہے، فرمایا جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ بڑی دخین قسم کی کوئی مضبوط قسم کی لکڑی ہو، لیکن جب اس کو آگ لگتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا، منٹوں سیکنڈوں میں وہ جناب فنا ہو جاتی ہے۔ یہ گل پلازہ کراچی کا یہ احباب کے سامنے ہے کہ کس طرح چند منٹوں میں وہ سارا کا سارا پلازہ وہ خاک ہو گیا اور ڈھیر ہو گیا۔ تو فرمایا کہ حسد جو ہے یہ سادہ مثال ہے اور بڑی پائے کی مثال ہے۔ اگر انسان اس پر تھوڑی غور کرے نا، تھوڑی فکر کرے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ بڑے مضبوط الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اس سے بڑھ کر میرے خیال میں کوئی اور سلسلہ اصلاح نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے ہاں آج بھی اگر معاملہ دیکھا جائے جو ہماری تباہی کا سلسلہ ہے، گھر کے گھر اجڑ گئے، بستیوں کی بستیاں بے آباد ہو گئیں، معاشرہ تباہ ہو گیا،
رشتہ داریاں ختم ہو گئیں، بھائی نے بھائی کے گلے کاٹ دیے، ٹھیک ہے جی جناب، بیٹے نے باپ کا گریبان پکڑ لیا۔ اور یہ ساری چیزیں اگر آپ ان کے پسے پشت دیکھیں تو آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی، وہ کیا؟ وہ حسد ہے۔ تو حسد سے یہ ایک باطنی مرض ہے، یہ ایک باطنی بیماری ہے۔ جس طرح ہماری جسمانی بیماریاں ہیں تو ڈاکٹر حضرات بعض بیماریوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بڑی لاغر کمزور کر دینے والی بیماریاں ہیں، اور کچھ بیماریوں کے بارے میں تو طبیب، حکیم اور ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ تو انسان کو قبر کا منہ دکھانے والی بیماریاں ہیں۔ اسی طرح یہ حسد کی بیماری جو ہے نا، یہ باطنی بیماری ہے، یہ روحانی مرض ہے، اور جس کو یہ حسد کی بیماری لاحق ہو جائے نا، یہ اس کی دنیا بھی اجاڑ دیتی ہے، اس کا دین بھی اجاڑ دیتی ہے۔ تو دعا کیا کریں اللہ کسی کو حسد میں مبتلا نہ کرے، ہمارے معاشرے سے اللہ حسد کا خاتمہ فرما دے۔ تو یہ جو کافر تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، ان کو پتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور حضور کی یہ ساری نشانیاں پوری ہیں، لیکن صرف ایک حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور سنو، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والا ہے نا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بس بے شک اللہ سریع الحساب، اس کا جلد حساب کرنے والا ہے۔ تو خالق کائنات اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کے نور سے اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم قرآن حکیم کے نور سے پورے عالم اسلام کو منور اور روشن فرمائے۔ خالق کریم ہمیں قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے اور پھر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔